السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تھا ہمارا الہدا حاجی پورہ برانچ وزیر آباد میں دورات القرآن کا 5واں روز۔ سب سے پہلے ہم نے نماز نبوی کو پڑھا اور نماز نبوی میں ہمارا آج ٹاپک تھا نماز باجماعت پڑھنا۔ تو نماز باجماعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ 27 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک نابینا نے کہا نا کہ میں مسجد میں نہیں آ سکتا تو گھر پہ پڑھ لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کیا کانوں میں آواز آتی ہے اذان کی؟ اگر آتی ہے تو پھر مسجد میں آؤ۔ تو دیکھیں کتنا ضروری ہے ہمارا مسجد میں جانا۔ ایک نبینے کے لیے اس کے عذر کو یا اس کو رخصت نہیں دی گئی تو پھر باقی ہماری حجتیں کہاں جاتی ہیں؟ اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا دورۃ القرآن کا پارہ نمبر 4۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی خریدار بنے وہ یقیناً اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پارہ نمبر 4 میں کرنے اور نہ کرنے والے کام۔ تو دیکھیں آج جو ہم نے سیکھا وہ ہے کہ توکل کیا ہے، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اللہ کو اپنا مکمل وکیل بنا لینا۔ تم اس وقت تک خیر یعنی کہ جنت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، جو تم میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اپنی کوئی اچھی محبوب چیز اللہ کی راہ میں وقف کر دینا۔ ہمیں رشتوں کو جوڑنا ہے، خواہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں یا نہ کریں۔ صبر اور تقوی کو بار بار دہرایا گیا۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، یعنی اتحاد مسلمانوں کے اندر تبھی ہو سکتا ہے جب لوگ اللہ کی کتاب کے گرد جمع ہو جائیں۔ کرنے اور نہ کرنے والے کاموں کا ایک رکن ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا بس وہی کام کرنے ہیں، جن سے منع کر دیا اب ان سے منع ہو جانا ہے۔ غور و فکر کرنے سے خشیت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی خشیت پھر معاملات کو درست بھی کر دیتی ہے۔ نرمی ہر کام کو خوبصورت بنا دیتی ہے، تو جن گھرانوں میں نرمی نہیں نہ ہوتی وہاں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور غصے کو کنٹرول کرنے سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ اگر غصہ آئے نا تو پھر اسے کنٹرول کریں گے، کیونکہ غصہ جو ہے نا وہ شیطان کو لے کر آتا ہے۔ اور پھر اگر غصہ آ بھی جائے تو اپنے غصے سے کسی کو جلا نہیں ڈالنا، کسی کی زندگی نہیں خراب کرنی۔ اور اصل کامیابی آگ سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے۔ تو جو آگ سے بچا لیا گیا نا اور جنت میں داخل کر لیا گیا تو اصل میں کامیاب بھی پھر وہی شخص ہے۔ اور کسی کو بھی کچھ دے نا تو یہ سوچیں کہ کیا دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کیا چیز دے رہے ہیں، کیا آپ اپنے لیے وہ چیز پسند کریں گے؟ دیکھیں انسان دیتا تو بندوں کے ہاتھ میں، لیکن اصل میں وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسی لیے بدلہ بندوں سے واپس نہیں چاہنا بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، اور اس بات کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حالت میں پھر فوت کرے۔ آمین ثم آمین۔ لاسٹ اختتام میں ایک حدیث سے کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، الحمدللہ۔